ماں باپ کو غلاموں کی طرح رکھا جاتا ہے. بچوں کے مشورے کی اہمیت تو ہے, ماں باپ کے مشوروں کی اہمیت نہیں ہے, بلکہ اگر ماں باپ مشورہ دے تو انہیں ڈانٹ دیا جاتا ہے. چپ کرو, تمہیں کیا سمجھتا ہے, تمہارا دور اور تھا, ہمارا دور اور ہے. آپ مجھے بتائیں, یاد رکھنا خدمت اس کا نام ہے, کھانا کھلانا الگ بات ہے. میرے بھائی لوگ تو لاوارثوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں, فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے لوگوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں. خدمت کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ انسان اگر کتا پالتا ہے, کتا, تو پالے ہوئے کتے کو بھی وہ ٹائم دیتا ہے. لیکن کیا آج کل کے نوجوان لڑکے ماں باپ کو ٹائم دیتے؟ بتائیں. تاجروں کے ساتھ فون پر لگے رہیں گے, دوستوں کے ساتھ فون پر لگے رہیں گے, بلکہ معاذ اللہ کچھ تو ایسے کم نصیب ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات ہو گئے تو گھنٹوں گھنٹوں اس کے ساتھ لگے رہیں, اور ادھر ماں باپ انتظار کریں گے کہ میرا بیٹا 10 منٹ تو بیٹھے میرے پاس. 10 منٹ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج کل کی نئی نسل کو ماں باپ تڑپ رہے ہیں اولاد کے لیے, ماں باپ سسک رہے اولاد کے لیے. اے جوانو, آج تمہیں اپنے ماں باپ کے اس درد کا احساس نہیں ہے. جس دن تم بڑھاپے میں پہنچو گے اور تمہاری اولاد جوان ہوگی اور تمہیں اپنی اولاد کی ضرورت ہوگی, اس وقت تو تم احساس کرو گے میرا باپ بھی میرے لیے ایسے ہی تڑپتا ہوگا, لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی. اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. بتاؤ ہم اپنے ماں باپ کے پاس کتنا بیٹھتے ہیں, جبکہ تقریروں میں ہر عالم سے سن چکے مسلمان کے بچے کو یہ حدیث یاد ہے کہ جس نے ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. جب معلوم ہے کہ مقبول حج کا ثواب ملتا ہے تو پھر کیوں نہیں بیٹھتے اپنے ماں باپ کے پاس مقبول حج کا ثواب حاصل کر. لیکن یہاں چونکہ مدرسے کا جلسہ ہے اور علماء کی بڑی تعداد ہے, تو اپنے علماء کو سبق سنانے کے لیے اگر میں غلطی کروں تو یہ ضرور میری اصلاح کریں گے. یہ جو حدیث ہے نا کہ ماں باپ کا چہرہ پیار سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے, یہ ہر بیٹے کے لیے نہیں. یہ بات یاد رکھو. اگر آپ سمجھتے ہیں ان کو آنکھیں بھی دکھاؤ, ان کو گالیاں بھی دو, ان کو ترساؤ بھی, ان کا علاج بھی نہ کرو, ان کی بے عزتی بھی کرو, ان کو ذلیل بھی کرو, اور اس کے بعد پھر ان کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملے گا, شاید آپ غلطی کریں. میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھتا ہوں, اگر پسند نہیں آئے تو یہی چھوڑ دینا, پڑیاں مت باندھنا کہ کیا کہہ کر کے چلا گیا مالیگاؤں سے. اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آتی ہے تو چھوڑ دو. لیکن میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں, میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کی عزت اور تعظیم نہیں کرتا تو اس کو ماں باپ کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب نہیں ملے. اس کے لیے میرے پاس دلیل یہ ہے, توجہ کرنا دلیل یہ ہے کہ کیا ابو جہل نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا؟ کیا ابو لہب نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا؟ آپ کہیں گے وہ تو کلمہ نہیں پڑھتے تھے. میں نے کہا چلو کلمہ پڑھنے والے کو پیش کر دوں. کیا عبداللہ ابن ابی نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی رسول اللہ کو نہیں دیکھا؟ دیکھا نا. تو کیوں اس کو صحابیت کا درجہ نہیں ملا؟ کوئی اس کو صحابی نہیں کہتا. دور رسالت سے لے کر آج تک ابن ابی کو کسی نے صحابی نہیں کہا, کسی نے اس کو صحابی نہیں مانا. حالانکہ اس کے جنازے میں حضور کا تشریف لے جانا ثابت, اس کے کفن میں رسول اللہ کا جبہ رکھنا ثابت, اس کے منہ میں لعاب رسول رکھنا ثابت. پھر بھی نہ کوئی اس کو صحابی مانتا ہے نہ اس کو مغفرت یافتہ مانتا. کوئی مانتا ہے؟ نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ حضور کو تعظیم سے دیکھنے سے کچھ ملتا ہے, توہین سے دیکھنے سے نہیں ملتا. توہین کرنے والے کو رسول اللہ کو لے کر بھی کچھ نہیں مل سکتا. تو ماں باپ کے گستاخوں کو ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے کیا مل سکتا؟ دیکھنے والا ابن ابی ہے اور دیکھنے والی ابو بکر بھی ہے. ابن ابی کو کچھ نہیں ملا, ابو بکر صدیق نے بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ صدیق نے تعظیم کی نظر سے دیکھا, صدیق نے توقیر کی نظر سے دیکھا, صدیق نے احترام کی نظر سے دیکھا. اب بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
مسجد کے زینے پہ بٹھا کر ماں باپ سے بھیک بھی منگوائیں اور پھر آپ ماں باپ کو دیکھ لیں تو آپ کو مقبول حج کا ثواب ملے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کی خام خیالی ہے. میرے عزیز انہی کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے جو ماں باپ کو ماں باپ مانتے ہیں, جو ماں باپ کو ماں باپ مانتے ہیں, ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ دیتے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ تو بہت لوگ لگاتے ہیں اور لگنا بھی چاہیے, کیونکہ میرے امام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ آج وہ سنیت کی پہچان ہے. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو وہ برا مانتا رہے. جس نے پوری زندگی حضور کی عظمت کے ڈنکے بجائے, پھر اس کا حق تو یہی ہے کہ اس کے بھی ڈنکے بجے. وہ تو ایسا کشتہ عشق رسول تھا کہ لوگ خوشی میں واہ واہ کرتے ہیں اور غموں میں آہ آہ کرتے ہیں, مگر وہ کیسا عاشق تھا کہ جب وہ خوشی میں خوش ہوتا تو کسی کی واہ واہی نہیں کرتا, بلکہ جب وہ خوش ہوتا تو خوشی میں بھی وہ یار ہی کی واہ واہی کرتا تھا اور کسی کی واہ واہی اس کو راز بھی نہیں آتی تھی. لوگ خوش ہوتے کس کی واہ واہی کرتے, لیکن جب وہ کشتہ عشق رسول خوش ہوتا تو بھی وہ کہتا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ بھی محبوب کی ہو. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری آبا, صدقے اسلام کے قربان اس اقرار کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ. ایک طرف روزے میں نور, ایک سب کو مل کر کی واہ, بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ. پانے دل کی نگلا دل سے توحے میں رہا, پانے دل کی نگلا دل سے توحے میں رہا, ان سگانے کوسی کی جان پیاری واہ. خوشی میں واہ بھی کرے تو محبوب بھی کرے, اور غم میں آہ بھی کرے تو بھی آہ کسی اور کی نہیں بلکہ آہ بھی محبوب کے لیے. واللہ سن لے فریاد تو پہنچے انتقام ہوئی کہ وہ ایسا کشتہ عشق رسول ہوا کہ جب گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ مرثیے لیتے ہیں, جب گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ مرثیے لیتے ہیں, مگر وہ ایسا عاشق تھا گھر میں چھوٹے بھائی نہیں دیکھا تو مرثیہ نہیں تھا بلکہ وہاں بھی نبی کی نام. کیونکہ جانتے تھے مرثیہ کرنے سے گھر تازہ ہوتا ہے, نام کرنے سے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرنے سے غم دور ہوتا ہے. مردوں کا مرثیہ پڑھیں گے, مردوں کا تو غم تازہ, بھائی کا مرثیہ پڑھے, بہن کا مرثیہ پڑھے, ابے کا پڑھے تو غم تازہ ہوگا. لیکن چھوٹے بھائی حسن بریلوی کا انتقال ہوا, مرثیہ نہیں لکھا, نعت لکھا, اور کس شان سے لکھا, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, وہی دھوم کی ماشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے, اس پر میرا سمجھ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے جنگوں کی میری دونوں یہاں تیرے قربان چڑھانے والے, اور کہتے کیوں رضا آج تیری سوری ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. جس کی پوری زندگی رسول کے نام تھی, جو سوتا بھی تھا بھائی سجا کے ساتھ کہ جس کو سمٹ کر کے نام محمد کی شکل اختیار کیا جاتا ہے, جس کا معاملہ یہ تھا عشق کے لیے جس نے سب سے لڑائیاں لی, جس کا حال یہ تھا جس نے نہ اپنے کو دیکھا نہ بیگانوں کو دیکھا, جہاں رسول اللہ کی اتنا سی توہین دیکھی اپنے بیگانے میں فرق کیے بغیر, اللہ اکبر, وہ اللہ کی تلوار بن کر کے فارغ حق و باطل بن کر کے اللہ اکبر لوگوں کے درمیان اپنی حاضری دکھاتا ہوا نظر آیا. تو امام کا ذکر ہوتا رہے, لیکن ایک بات کہتا ہوں, وہی امام
ماں باپ کے بارے میں جو کہتے ہیں ہم کیوں بھول گئے؟ وہی امام احادیث کی روشنی میں ماں باپ کے بارے میں جو کہتے ہیں ہم کیوں بھول گئے؟ میرے امام نے ماں باپ کے آداب لکھتے ہوئے لکھا کہ جب اپنے ماں باپ سے بات کرو ایسے ڈائریکٹ نہ شروع کیا کرو. فرمایا جب ماں باپ سے بات کرو پہلے ان سے اجازت طلب کرو. اب یہاں اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو اعلیٰ حضرت کی اس مسلک پر ماں باپ کے معاملے میں کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ یا تو ماں باپ کو امی ابا کہنے کی بھی توفیق نہیں, کچھ لوگ تو بڈھی بڈھا کہتے ہیں, بڑی بھی بڑے میاں کہتے ہیں. یہ حال اسکول کالج پڑھتے ہیں, اگر ماں باپ بھولی بھالی صورت کے ہو تو ماں باپ کا تعارف بھی دوستوں سے نہیں کراتے کہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے. یہ حالات, بلکہ بعض اتنے ظالم ہیں کہ اگر مالدار اور سیٹھیے دوست آ جائیں اور بھولے والے چہرے کے پھٹے پرانے کپڑے پہ باپ آ جائے تو کہے کہ یہ تو ہمارے گھر میں کام کرتا ہے. یہ صورت حال, یہ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی. اور یاد رکھنا ماں باپ کی دعاؤں کی اہمیت, گنہگار ان کی دعاؤں سے ولی بن گئے اور ان کی بد دعاؤں سے کئی ولیوں کی ولایت چھین لی گئی. اس لیے اتنے نادان مت بنو. میرے امام اہل سنت بتا رہے ہیں, فرماتے ماں باپ سے پہلے اجازت لیا کرو پھر بات, اور بات بھی کیسے کرو؟ اپنی ڈگریوں کا گھمنڈ دل و دماغ پر سوار کر کے نہیں, اپنی دولت کا, اپنی عمر کا, اپنے حسن کا گھمنڈ نہیں. تم کسی کے لیے کچھ بھی ہو, ماں باپ کے لیے صرف اولاد ہو, بس اس سے زیادہ تم کچھ نہیں. اور ایک بات میں تو لوگوں کو کہتا ہوں, ہم لوگ بھی پورے ہندوستان میں جاتے ہیں, اللہ کی توفیق سے ہندوستان کے باہر بھی جاتے ہیں, لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہمارے لیے, لیکن اللہ گواہ, اللہ سمیع, اللہ جانتا ہے کسی بڑے لقب کو سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی. گھر جا کر جب ماں کہتی ہے نا بیٹا, تو وہ سن کر جو دل بھر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا قدموں میں سمٹ آئی ہے. اس لیے کہ ہر القاب کے پیچھے, ہر لقب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریاکاری کا پہلو ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی دورنگا پن ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو بیٹا کہنے کا منفرد انداز ہے اس میں کوئی دورنگا پن نہیں ہے, بالکل پیور پیور بات. یہ آپ سمجھو, محبتوں کے ماحول کو محسوس کرو. اسلام ماں باپ کی اہمیت کیا بتا رہا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو پہلے اجازت لو, اور اجازت لینے کے بعد جب وہ تمہیں اجازت دے تو اس طرح بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. کبھی یہ ہم